قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ 506B کا مقدمہ داخل کیا. کئی اور باتیں سامنے آئی ہیں جو کہ تشویشناک ہے کافی. ہم انکوائری کریں گے, اس انکوائری کو سندھ حکومت کنڈکٹ کریں گی. 3 سے 5 منسٹرز ہم اس کمیٹی میں ڈالیں گے جو کہ سب کو اس تفتیش میں بلائیں گے اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو حکومت کے لیے بنائیں گے تاکہ حکومت اس پہ ایکشن لے. ہم پولیس سے پوچھیں گے, جو بھی اداروں سے پوچھیں گے اس کی صحیح حقائق, اس لیے ہم سب کے سامنے لائیں گے. میں خود اگر ریکوائرڈ ہوگا اس کمیٹی میں پیش ہوں گا. انہوں نے کہا کہ کچھ تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں تو ان کی انکوائری کے لیے ہم نے ایک منسٹریل کمیٹی بنا دیا ہے. بعد میں پھر جب بلاول صاحب کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی کمیٹی علیحدہ کام کرے گی, لیکن انہوں نے آرمی چیف سے مطالبہ کر دیا. تو وہ ISPR کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا. جی, ISPR نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے. تو اب اگر ان کا بھی آ گیا, مراد علی شاہ صاحب کا بھی ایک بن گئی ہے منسٹریل کمیٹی اور ISPR کی بھی بن گئی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے ایک وفاقی وزیر ہیں علی زیدی صاحب, ان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. وہ تو فیشنیبل ہے نا. اچھا علی زیدی, ٹھیک ہے. علی زیدی کا تو ایسے ہی انہوں نے ڈال دیا. دیکھیے حامد, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک دیکھیے, پولیس جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت, اس کو ہم بہت ریڈیکیول بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کی یہ بیک بون ہے. آج اگر یہ پولیس کے جوان جو ناکوں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے ہیں, پولیس کے افسران کہ جو کرائم کو فائٹ کرتے ہیں, اور بڑی شہادتیں ہوئی ہیں, میں انٹیریئر میں رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ IG لیول کے افسروں نے, SP لیول کے افسروں نے, DIG لیول کے افسروں نے, سپاہیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر ادارہ اپنا احترام اور تحفظ کا حق رکھتا ہے, یہ ایک بنیادی اصول ہے. ہم اس ملک میں عدلیہ کا احترام کی بات کرتے ہیں, ہم مسلح افواج کی احترام کی بات کرتے ہیں. ہمیں اس ملک میں سولین اداروں کے احترام کو بھی تسلیم کرنا ہوگا, اس کو بھی ماننا ہوگا. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے, IG جو ایک ڈسپلنڈ فورس کمانڈ کرتا ہے وہ ایبڈکٹ ہو جاتا ہے, مجھے بتائیے کہ ایک ناکے پہ جو کھڑا ہوا سپاہی ہے اس کو وہ کیسے کانفیڈنس دے سکتا ہے؟ اٹ از اے ویری سیریس میٹر. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا لینا دینا نہیں. سب سے پہلے منسٹر آف انٹیریئر کا فرض ہے, چونکہ اگرچہ لا اینڈ آرڈر صوبے کا دائرہ اختیار ہے, لیکن جو رولز آف بزنس ہیں, انٹرنل سیکیورٹی کا یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ ایک صوبے میں آپ کی پوری حفاظتی مشین جو ہے وہ چھٹی پہ جا رہی ہے, تو منسٹری آف انٹیریئر شوڈ ہیو کم ان. سیکنڈلی, یہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے یہ اس کے آفیسرز ہیں, PSP کیڈر کے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بات, جی ڈویژن کی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ دیکھے گریڈ 22 کے آفیسرز ہیں, پولیس کیڈر کے آفیسرز ہیں, اگر اتنی بڑی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, یہ کیا جا رہا ہے؟ آپ اس رائے سے پرائم منسٹر کا فرض ہے, اگر وہ خود کو فیڈریشن کا انچارج سمجھتے ہیں. یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. فواد چوہدری صاحب, میرا یہ خیال تھا کہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے آرمی چیف سے اور DG ISI سے مطالبہ کر دیا ہے. وہ بات کو کھینچ کے ان کی طرف لے جا رہے ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان اس میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب تو کریں گے بھی, اور ڈیفینیٹلی اس میں جو بھی درکار ہوگی سندھ گورنمنٹ کو مدد وہ بھی ہم کریں گے. لیکن دیکھیں نا, یہ جو سچویشن ہے نا, جو احسن اقبال صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں. پولیس کو ریڈیکیول کیوں کیا جاتا ہے؟ بیکاز جس طریقے سے PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے پولیس کو یوز کیا, اس کی وجہ سے اپنے ماڈل ٹاؤن واقعہ دیکھا, 16 لوگ شہید کر دیے انہوں نے دن, اور اس کے اوپر کون تھا پیچھے؟ یہ تھے پیچھے. اور اس کے بعد جو پولیس کی وہاں پر ایک پوزیشن خراب ہوئی اور ایک مسلسل ڈیٹیریشن میں پولیس رہی, اور ان کی دوسری جو سب سے بڑی خواہش رہی جس کے اوپر ان کی ہر آرمی چیف سے بھی ان کی لڑائی ہوئی, وہ یہ تھی کہ یہ فوج کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہم ٹریٹ کریں جیسے پولیس کو ٹریٹ کرتے رہیں. یہ ان کی جو اصل یہ جو بیانیہ ہے نا PDM کا, یہ ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے. ان کی تمام تر خواہش یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پولیس کے سٹینڈرڈز کو ہم اوپر کریں اور سول انسٹیٹیوشنز کو اس میرٹوکریسی اور اس لیول پہ لے کے جائیں جس پہ فوج ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو گھسیٹ کے نیچے لے آئیں. جو بنیادی طور کے اوپر ان کا جھگڑا, اور یہ جھگڑا کو موجودہ قیادت سے تو نہیں ہے نا, ان کا جھگڑا شروع ہوتا ہے جنرل آصف نواز صاحب سے, کاکڑ صاحب سے, اس کے بعد جہانگیر کرامت صاحب سے, پھر پرویز مشرف صاحب سے, پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب کے بارے میں بھی جو ان کی اوپینین ہے, ان سے تو اس وقت آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اس وقت اگر آپ ہوتے تو آپ نے انہی کے ساتھ ہونا تھا. صرف ضیاء الحق کے ساتھ آپ جو ہے آپ کا جھگڑا نہیں ہے, باقی تو سب کے ساتھ آپ کا ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایک ان کی جو دماغ میں جو خناس بھرا ہوا نا,
کہ یہ چاہتے ہیں, ذرا سخت لفظ ہے تو خناس, اس کو کیا بھی ٹرانسلیٹ کریں, تو ان کا جو دماغ میں جو خواہش ہے, ہاں یہ کر لیں, خواہش کر لیتے ہیں. ان کی جو بنیادی جو خواہش ہے نا وہ ان کو لے ڈوبتی ہے, وہ ہے ایک مناق بننے کی, بادشاہ بننے کی. اور یہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کلیئر نہیں ہے باس کون ہے, کچھ نہیں, کانسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئر ہے کون باس ہے, اور جمہوریت میں کوئی اس طرح سے کوئی مناقی والی پاورز نہیں ہوتی کسی کے پاس. اچھا اب یہ بتائیں, ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں. یہ بتائیں پرائم منسٹر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کروں گا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولیس کو کیا کیا. دیکھیے پاکستان میں 2013 کے اندر دہشت گردی کی وہ سطح تھی کہ ہر روز یہاں پر لوگ خودکش بمبار پڑتے تھے, اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس میں آپ دیکھیے, آپ کی بات میں نے سنی, اب میری بات سنی. دہشت گردی سے آپ کا تعلق کوئی نہیں. اچھا, اب جس قدر ہماری مسلح افواج نے جو بارڈرز پہ جا کے ٹرائبل ایریاز میں قربانیاں دیں, نیشنل ایکشن پلان اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ہماری پولیس نے, چاہے وہ پنجاب کی تھی, خیبر پختونخوا کی تھی, سندھ کی تھی, بلوچستان کی تھی, بے شمار قربانیاں دیں. اور اگر ان کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی تو شاید وہ جنگ ہم جیت بھی نہیں سکتے تھے, تنہا مسلح افواج نہیں جیت سکتے تھے. یہ کولیبریٹو ایفرٹ تھی جس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کی اگر صلاحیت امپروو نہ ہوئی ہوتی تو اتنی بڑی ہمیں کامیابی نہ ملتی. تو لہٰذا یہ ان کی ایک ریٹورک ہے, انہیں ہر چیز میں ستیہ ناش بیڑا غرق نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر ہر چیز خراب تھی. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے دور میں بھی 2 صوبوں میں بڑی مخالف حکومت تھی. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہماری اس وقت بڑی مخالفت کر رہی تھی, اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. لیکن آپ مراد علی شاہ صاحب سے, اور ان کو میں کہوں گا اپنے چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب سے پوچھیں, وہ رات کو کنٹینر پہ ہمیں گالیاں نکالتے تھے, لیکن صبح وہ بڑے اعتماد کے ساتھ پی ایم سے, مجھ سے, فائنانس منسٹر سے, واٹر اینڈ پاور منسٹر سے, پیٹرولیم منسٹر سے, سب سے آ کے ملاقات کرتے تھے, اور ان کو احترام کے ساتھ ہم ملتے تھے. ہم نے نیشنل ایکشن پلان, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ان سارے چیزوں میں اگر کامیابی حاصل کی اس لیے کہ کولیبریٹو گورننس کو اپنایا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر, ان کے ڈی این اے میں کولیبریشن کی صلاحیت نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ سارے ملک غدار ہیں, ان کے علاوہ سارے چور ہیں. یہ ایم کے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جی ڈی اے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. نہیں, وہ تو دیکھیے وہ انہیں جہیز میں ملے ہیں, یہ لے کر نہیں چل رہے. ہم آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے اگین اینڈ اگین, جب انڈیا نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی, میری بات, انڈیا نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی, وہ نہیں بیٹھے. کشمیر مودی لے گیا, وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے. تو اب وہ اس وقت وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آئی ڈونٹ نو, وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک, اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں تو ہوتا فوراً, ایٹ لیسٹ آپ آئی جی سندھ کو کال تو کر سکتے ہیں. آئی جی سندھ کو نہیں, چیف منسٹر کو ریچ آؤٹ کرتا, بلاول بھٹو کو ریچ آؤٹ کرتا, اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا. اب آپ دیکھیے, چونکہ ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے, ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے. بلاول بھٹو کو آرمی چیف سے اپیل کرنی پڑی ہے. یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو اس حکومت نے فیڈریٹنگ یونٹ سے قائم کر دیا ہے. پی ڈی اے کے جلسوں میں جس آرمی چیف کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, اسی آرمی چیف سے اب آپ جب مطالبہ کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن نہیں آپ کی پالیٹکس میں؟ سربراہ تو وہی ہے نا, کانسٹیٹیوشن کی جو پوچھ رہے تھے, سربراہ تو وہی ہیں, اپنے ادارے کے سربراہ تو وہی ہیں. بہتر یہ ہوتا کہ اگر پرائم منسٹر کی یہ فادرلی فگر ہوتی کہ فیڈریٹنگ یونٹس اس کی طرف رجوع کر سکتے, تو ان کے ساتھ تو کوئی کمیونیکیشن ہے ہی نہیں کسی کی. وہ تو کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہتے ہیں نہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک شہنشاہ معظم ہے جو اوپر بیٹھے ہیں کسی. چلے وہ تو سیاسی حریفوں سے نہیں بات کرنا چاہ رہے, لیکن فواد صاحب, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی بندہ ایک اپوائنٹ کر سکتے ہیں آپ کو, یا اسد عمر صاحب کو, یا کسی کو, وہ جائے اور سندھ میں جائے اور جا کے کراچی میں یہ تمام افسران جنہوں نے چھٹی کی درخواست دی ہیں ان سے بات کریں اور ان کی بات سنیں. پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ جو احسن اقبال صاحب نے کیا نا, یہ بات ان کی بالکل درست ہے. جمہوریت جو ہے وہ کولیبریٹو گورنمنٹ ہے, اور اس میں آپ کو تمام جو گروپس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, ایون اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب بالکل تیار ہیں اس کے اوپر. آپ ان کی آخری سپیچ اٹھا کے دیکھیے جو انہوں نے اسمبلی میں کی, انہوں نے کہا آپ صرف اپنے کیسز کے اوپر میرے سے بات نہ کریں, باقی ہر معاملے کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے دن جب اسمبلی میں پرائم منسٹر صاحب گئے, انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے, اور جو بھی آپ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے
اور اپوزیشن کی اوور آل 8 سے 10 کیسز سے باہر یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہر چیز ان کی وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے. اور ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں, ان کو احسن اقبال صاحب PMLN کے لیڈر ہیں, ان کی غلط فہمی ہے کہ کسی نے آ کے حکومت کو کہا ان کے کیس بھی شامل کریں بات کرنے کا. صرف 8 کیس ہیں جس میں زرداری صاحب کے اپنے کیس ہیں, نواز شریف کے, مریم بی بی کے اور شہباز شریف صاحب کے. کوئی شاہد خاقان عباسی کے کیس کے اوپر کوئی بات نہیں اڑتی, احسن اقبال صاحب کے کیسوں پہ کوئی بات نہیں اڑتی. وہ کہتے ہیں بجا کر دیو یہ چلن دو روٹین ہے. آپ ہمارے وہ 8 کیس جو ہیں ان کے اوپر آپ بات کر لیں. یہ کون کہتا ہے آپ کو؟ یہ جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں, جب جب فیٹف کے اوپر نیگوسیشن ہوئی تھی, آپ اس کمیٹی میں نہیں تھے جب تو تنویر صاحب تھے, محسن رانجھا تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب تھے. جب 37 میں سے 34 نیب کی پروویژنز کا آپ نے آ کے کہا کہ اس کو آپ ختم کر دیں آ کر کے, اور آپ نے ڈرافٹ دیا کہ یہ اس میں جو ہے وہ کر دیں. آج PM ان سے ان کیسز کے اوپر بات کر لے, اللہ اللہ خیر کرے, گورنمنٹ بھی ٹھیک ہے, اپوزیشن بھی ٹھیک ہے. دیکھیے یہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر وہ جو نہیں دیکھیے ہم نے نہ کبھی ان سے NRO مانگا ہے. آپ صرف مجھے ایک پوائنٹ, آپ آج کہہ دیں کہ گورنمنٹ بیٹھے, یہ کیسز کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے, نیب کے اوپر آپ چھوڑیں وہ ہم دیکھ لیں گے خود ہی, باقی معاملات کے اوپر ہم سے بات کریں, ہم آپ سے آج کرنے کو تیار ہیں. NRO نہ ان سے کسی نے مانگا ہے, نہ آئین اور قانون کی کوئی شک ہے جس کے تحت وزیر اعظم دے سکتے. مجھے یہ بتا دیں, یہ وکیل ہے نا, مجھے بتائیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ NRO دے سکتا ہے وزیر اعظم. آج پرائم منسٹر آپ کے ساتھ مل جائے آپ کے کیسز ختم ہو جاتے. اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں 10,000 دفعہ کہا ہے کہ ملک کے مفاد میں, پہلے دن شہباز شریف نے کہا نیشنل اکنامک چارٹر بنائیں, ہوگا جی جاؤ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاؤ, ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس حکومت کے اندر صلاحیت نہیں ہے, اس حکومت کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, اس حکومت کے اندر ول نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. آپ ذرا کلیئر کر لیں کہ کون کولیبریشن کی بات نہیں کر رہا. 2 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت کا جو حال ہو گیا ہے, پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کا حال ہو گیا ہے, جو کشمیر کا حال ہو گیا ہے, ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب مزید ان کو برداشت کرنا اپنی نسلوں کے ساتھ کشمیر وغیرہ